رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین. اور ہمارے کچن کی انتہائی لذیذ ریسیپیز کے بعد اب باری ہے ہمارے اس رحمت مہمان سیگمنٹ کی. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں وطن عزیز کے، ہمارے شہر کراچی کے اور ہماری کمیونٹی میمن برادری کے کچھ ایسے لوگوں سے، کچھ ایسے احباب سے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں اپنا منفرد مقام بنایا. ان کی فیملیز نے کی لیگیسیز کو آگے بڑھایا ہے ان لوگوں نے. اور جب جہاں بھی اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بے انتہا خیال رکھنے کی کوشش کی ہو. کیونکہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میمن کمیونٹی جو ہے وہ مختلف جماعتوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارے آج کے مہمان بھی یقینی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ پاکستان میمن جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. آپ نے اس وقت آباد کو سرو کیا ہوا ہے، فارمر وائس چیئرمین رہے آپ آباد کے، اور ڈائریکٹر ہیں آپ جیوا گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. اور سب ان کا ایک اور تعارف جو سب سے بڑا تعارف ہے وہ یقینی طور پر خود انہیں بھی اس بات پر فخر ہے اور ہمیں بھی فخر ہوتا ہے کہ آپ ینگر برادر ہیں. ہمارے مرحوم دوست جو گزشتہ رمضان میں ہمارے مہمان بھی بنے تھے، لیکن آج اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم انہیں مس کر رہے ہیں. پاکستان میمن جماعت کے فارمر پریزیڈنٹ بھی رہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے FPCCI کے، اور گزشتہ 2 ماہ قبل ہی ان کا وصال ہوا. عارف جیوا صاحب کے ینگر برادر ہیں ہمارے ساتھ ندیم جیوا صاحب. السلام علیکم ندیم بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ الطاف بھائی. ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں یقینی طور پر ہم آپ سے تو بات کریں گے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی کمپنیز کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، میمن کمیونٹی کے حوالے سے. لیکن ایک آغاز ہم تھوڑا سا نعت کے بعد یہ بھی کریں گے کہ عارف جیوا صاحب کے ساتھ آپ کی زندگی کے ایام گزرے. بڑا بھائی یقینی طور پر فادر فگر ہوتا ہے سم ٹائم، اور جس انداز سے آپ میں کئی بار مجھے وہ شبیہ نظر آتی ہے جو ہم عارف بھائی میں دیکھا کرتے تھے. اور وی ہوپ سو انشاءاللہ آپ بھی کمیونٹی اور برادری کے لیے اتنا ہی درد رکھتے ہیں جتنا کہ عارف بھائی رکھتے ہیں. بالکل. مجھے امید ہے کہ ہم نے ان کو کھویا تو ضرور ہے، لیکن شاید ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہمیں ندیم جیوا ملے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ ندیم جیوا صاحب سے بات ہوگی اور بہت ساری گفتگو ہم عارف جیوا صاحب کے حوالے سے بھی ان سے کریں گے. لیکن اس وقت آغاز ہمارا فارمیٹ کہ آغاز کرتے ہیں ہم ایک خوبصورت کلام کے ساتھ. تو ایک بار پھر ہمارے ساتھ محسن نبی والا قادری صاحب موجود ہیں. محسن بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. کچھ بہترین کلام عطا ہو جائے آپ کی جانب سے. دو پاک بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم. تمامی حضرات مدینے جا رہے ہیں تو اسی نسبت سے اپنے سامنے کلام پیش کرتا ہوں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیتا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیتا جبی افسردہ بدن لغزیدہ اور چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ بدن لغزیدہ بدن شرمندہ بدن لغزیدہ اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ
کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اقبال عظیم صاحب کا مشہور و معروف کلام جسے حضرت الحاج صدیق اسماعیل صاحب پرائڈ آف پرفارمنس نے پڑھا، آج یقینی طور پر یاد تازہ کر دی محسن بھائی نے۔ محسن بھائی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر اس خوبصورت کلام کے لیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں ہم نے تعارف کرایا تھا، ندیم جیوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں جیوا گروپ آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے۔ ندیم بھائی، پہلے آغاز ہمیشہ سے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو اس طرح سے ہے کہ آج تو یقینی طور پر بہت سی یادیں بھی تازہ ہوں گی آپ کے ساتھ کہ آج کے کامیاب لوگ جو ہمارے سامنے اس ڈرائنگ روم کی زینت بنتے ہیں، اس اسٹوڈیو کی زینت بنتے ہیں، یقینی طور پر کبھی تو وہ بچے بھی ہوا کرتے تھے۔ کن گلیوں میں، کن جگہوں میں کس طرح سے پرورش ہوئی، کن دوستوں سے کے ساتھ بچپن گزرا، کیسے آج کا یہ کامیاب ندیم جیوا گزرا۔ اور پھر آپ کے ساتھ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اٹیچ کریں علی جیوا صاحب کی آپ کا ایک بڑے بھائی کے ساتھ جو رویہ، کس طرح سے ان کی جو ہے کے ساتھ بڑا ہونا آپ کے لیے یقینی طور پر کیسا ثابت ہوا، اور وہ تجربہ ان کے ساتھ جو جس طریقے سے وہ ایک کامیاب ترین بلڈر کے ساتھ ایک کامیاب انسان کے طور پر ہم سب کے سامنے رول ماڈل ہیں، وہ آپ کے لیے کتنا رول ماڈل ثابت ہوئے، تھوڑا سا تفصیلاً ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا، علی گودل بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام میں مدعو کیا انہوں نے، بہت شکریہ۔ اور آپ نے بات کی کہ یہ سفر کس طرح چلا اور کیسے ہوا۔ بچپن کا سفر ایسا رہا کہ شروع سے ہمارے گھر میں ایسا ہی رہا کہ سب شروع سے کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ کیا بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے سب نے، ہمارے فادر کی جو شاپ تھی اس پہ ہم نے تینوں بھائیوں نے کام کیا ہے۔ جو میرے دوسرے بھائی ہیں جاوید بھائی، وہ ڈیف اینڈ میں بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو عارف بھائی نے وہاں کام کیا، میں نے بھی کیا۔ اور مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے کہ میں 9th کا پیپر دیا تھا اور پیپر دے کے سیدھا میں دکان پہ پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اس طرح کی محنت ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک منٹ کے لیے روک اس لیے رہا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میمن کمیونٹی کیوں بائی بون جو ہے وہ تجارت کی طرف، ایک سنیے، ایک ٹین ایجر جس کی عمر 14 سے 15 سال ہوگی، وہ کہتا ہے کہ میں 9th کلاس کا پیپر دینے کے بعد، فائنل ایگزامینیشن دینے کے بعد میں اپنی دکان پہ گیا، کیونکہ ابا نے کہا تھا کہ دکان پہ آنا۔ تو یہ جب تربیت بائی بون ہوتی ہے تو ان کمیونٹیز کو جو کہ آج یہ کہتی ہیں کہ میمن کمیونٹی کیوں کاروبار میں اتنی آگے ہے، تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جہاں آج ندیم بھائی جو ہے وہ اپنی گزارشات میں اپنی آپ بیتی میں بتا رہے ہیں۔ ندیم بھائی وہیں سے کنٹینیو کریں۔ الطاف بھائی دیکھیں، جو محنت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، اپنا بچپن بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے یعنی سمجھ لو دوستوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، جانا ہوتا ہے کہیں۔ میں آپ کو ایسے بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے پلان کر لیا دوستوں کے ساتھ جانے کا، لیکن اب ہمارا کام آگے بیچ میں، اب ہم وہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ کام وقت کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں الطاف بھائی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کہیں بھی جاتے ہو، بیٹھتے ہو، آپ کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کس طرح کرتے ہو۔ دیکھیں، میں اپنی فیملی کو بھی کہتا ہوں جب کہ یار پیچھے کام چل رہا ہوتا ہے نا تو پیسہ خرچ کرنے کا ہی مزہ آتا ہے، کام پیچھے چلتے رہنا چاہیے۔ سمجھ رہا ہوں تو اس کا پیسے کمانے کی مدد ہے۔ اچھا دیکھیں ہماری کس طرح چلی، ہم جب وہاں سے ہماری شاپ سے کام کیا، ہم نے آگے بڑھے، اس کے بعد عارف بھائی جو ہے وہ بلڈر لائن میں انہوں نے اسٹارٹ کیا ایز اے کانٹریکٹر۔
سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کیا یعنی ایک الیکٹرک کی شاپ کھولی انہوں نے, سمجھ رہا ہوں. الیکٹرک کی شاپ کھولی, اس کے بعد وہ ایز اے کانٹریکٹر کام شروع کیا انہوں نے. اچھا کانٹریکٹر کام شروع کیا تو اس پہ میں بھی کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ جب میں باقاعدگی سے جانے لگا ان کے پاس تو میں کلین شیو ہوتا تھا, میرا بہت گورا رنگ تھا. تو سائٹ سپروائزر بولتے ہیں کہ یار یہ ندیم کا رنگ جو ہے نا بہت گورا ہے اور بہت وائٹ ہے, اس کو ذرا نیچے رگڑا لگاؤ, ذرا دھوپ میں کھڑا کرو تو ذرا پتہ لگے یہ کام کر رہا ہے. تو آپ بلیو کریں گے الطاف بھائی کیا کام انہوں نے مجھ سے نہیں کروایا. یعنی پہلے یہ لگتا تھا کہ مجھے کبھی کبھی غصہ آتا تھا, یعنی کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ یار یہ کام جب سمجھ لے وہ پروسیجر آگے ہوا, پھر ایک سمجھ لے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. اس کے بعد بولتے تھے جاؤ بینک میں جاؤ اور یہ واچر لے کر آؤ, یہ واچر بھرو. اچھا اوپر چلے جا, ذرا اوپر جا کے نا یہ کام کر آ جاؤ آپ. تو میں کہتا تھا یار یہ کام تو یہ پیون کو ہی بول سکتے ہیں. لیکن جب 3-4 سال جب ہم آگے بڑھے تو مجھے خیال آیا, اور میں آج سب کو کہتا ہوں کہ آپ نیچے لیول پہ جب کام کرو گے نا تو آپ آگے لوگوں سے کام لے سکو گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور سلسلہ چلتا رہا, آگے بڑھتا رہا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پروگرام کا وقت بھی شارٹ ہے نا, تو ہوا یہ تھا کہ جس دن میرے والد کی لاسٹ ڈے تھا, یہ ہم لوگ نصیب دار ہیں کہ والدین اگر نصیحت کریں نا یہ لوگ نصیب دار ہوتے ہیں. آخری دن جس دن میرے والد صاحب کا تھا تو ہم کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا, بیمار تھے بس, وہ طبیعت ان کی ہمیں پتا تھا, ہمیں ڈاکٹر نے کہتے تھے کتنے مہینے یہ رہیں گے, یہ صرف مجھے اور عارف بھائی کو پتا تھا, ہم نے گھر میں نہیں بتایا تھا. تو ہم جب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے تھے, میری والدہ, میری بڑی تائی, میں اور عارف بھائی کے بچے. تو ابا نے یوں اشارہ کیا, بولا عارف یہ جتنے کمرے میں بیٹھے نا, یاد سے اب یہ تیری ذمہ داری, اور جتنے بچے ہیں نا یہ اب سب تیرے, جو تو اپنے بچوں کو کرے گا وہ ان کا کرنا. اور ندیم تو جو عارف بولے نا وہ کرنا, اگر یہ بولے نا کھڈے میں گر جا تو گر جانا, میں اوپر پکڑوں گا اس کو. اور میں نے الحمدللہ وہی سلسلہ چلا کے رکھا. اور اس کے بعد میں اپنی بہن کو لے کے گیا ایک دن آفس پہ, میں نے کہا عارف بھائی کو, میں نے کہا آج کے بعد جو آپ بولو گے نا وہ کریں گے, کیونکہ گھر کا نظام, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے غلطہ بھائی, سسٹم پتہ ہے کب چلتا ہے, جب ایک سربراہ ہو. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک فالو کیا. اس کے بعد ہوا, یا بلیو کرو غلطہ بھائی, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہماری امی بولتی تھی کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا. میں نے کہا ممی وہ عارف بھائی نے بولا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. بولا اچھا عارف نے بولا چلو ٹھیک ہے. کیا بات ہے. تو یہ سسٹم. اور دوسرا سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ چلا, آگے کام کرتے رہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس کام کو ہم آگے کیسے بڑھائیں. اور جو چیزیں عارف بھائی چھوڑ گئے, بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے لاس ہے عارف بھائی کا جانا. اتنا انسڈن گئے 3 مہینے میں. اور بس ہوتا یہ تھا کہ وہ ہماری والدہ کی جو ہے نا پڑوس خالی تھا نا, تو ان کی چاہت یہ تھی کہ میں امی کے برابر میں جاؤں. اب میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ زیادہ بیمار ہیں, تو یہ کہتے تھے کہ آپ سے بڑے ہیں وہ عارف بھائی سے ہی بڑے ہیں. عارف سے بھی بڑے. اچھا. تو وہ جو ہے ایک دن آفس سے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ ابھی ان کی بیماری کے دوران بات ہے عارف بھائی کی. تو یہ بیٹھے کہتے ہیں ندیم یہ لگتا ہے یہ جاوید ممی کا پڑوس کھا جائے گا یہ, اور ان کو جانا تھا امی کے بارے میں, بولتے تھے ممی کے بارے میں مجھے جانا ہے. تو بہرحال یہ جو پوری ہماری یہ چلی, دیکھیں اب آپ نے جو سکسیس کی بات کی الطاف بھائی, بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کی بھی مثال دوں گا, میں میرے بھائی کی بھی مثال دوں گا, ہمارے چیئرمین جو ہیں ہمارے پیٹرن چیف محسن شیخانی کی میں بات کروں گا. لوگ جو ایک سیٹ پہ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ان کے مزے ہیں, دیکھو یار یہ سیٹ کی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اس سیٹ کے پیچھے اس کی محنت اسٹرگل تو دیکھو, جو اس نے فیملی کو چھوڑا, جو اس نے ٹائم دیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم جو ہمارا کام ہے کنسٹرکشن کا, اس کے پیچھے بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. صرف بلڈنگ کھڑا کرنا نہیں ہوتا, ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں, ایشوز آتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں کام کرنا آسان نہیں ہے, بہت سے ایشوز چلتے رہتے ہیں. ان سب کو لے کے آگے چلنا. اور میں آپ کو بتاؤں عارف بھائی کی ایک وہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے, کوئی کام دیتے تھے نا, پھر پوچھتے نہیں تھے کام کا کیا ہوا, بولتے تھے کود جاؤ بس. وہ جو کودتے تھے ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم نکال کے رہتے تھے. اور دیکھیں کوئی بھی کام جو ابھی آپ نے بات کی الطاف بھائی کہ کہتے ہیں کہ جی میمن جو ہے یہ اسٹارٹ سے کام کرتا ہے, کیونکہ ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں, اس کی میں مثال دوں گا. میرا بیٹا ہے نا بڑا عبداللہ, وہ باہر ہوتا ہے, میلبرن میں ہوتا ہے. تو جب یہاں پر ایک دن میں اس کو پیسے دیے تو میں نے اس کو صبح پوچھا یار بیٹا آپ کو رات کو پیسے دیے تو اس کا حساب نہیں دیا آپ نے. تو اس نے اپنی مدر کو جا کے یہ کہا کہ ممی پپا تو حساب مانگتے, میں آئندہ پیسے نہیں لوں گا پپا سے. میں نے اس کو سیم ڈے نہیں کہا, میں نے 2 دن بعد بیٹھا اس کے. میں نے کہا بیٹا دیکھو ایک بات یاد رکھو, حساب دینا سیکھو گے نا تو لینا سیکھو گے.
क्या बात है, बहुत खूब. आज वो दिन है, आप बिलीव करोगे कभी भी कोई चीज़ होती पापा ये पैसे आप नहीं थे, ये हिसाब है. मैंने कहा देखो भाई सिंपल एक फार्मूला रखो, हिसाब देना सीखोगे तो लेना आएगा. ऐसे ही हम जो अल्ताफ़ भाई, हम और आपकी जो हमारे वालिदैन ने जो ट्रेनिंग की है वो ऐसा ही है. वो ट्रेनिंग ऐसी की कि हमें नीचे लेवल पे इन्होंने काम लिया हमसे, ग्राउंड लेवल पे, लेबर लेवल का ग्राउंड सब काम हमारे. आप जितने देख लो, आपके भी बेटा माशाल्लाह मास्टर किया मेरे साहब के बेटे ने, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ऐसे ही नहीं होगा, आपने उसको नीचे से. देखिए मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा अगर 100 मांगे ना उसको 50 रुपये देना, अगर तुम्हारे को कोई तकलीफ आए ना तो उसको 50 दे सको. 100 में क्या होता है कि आपने उसकी हैबिट बना दी. आप बिलीव करेंगे, मैंने हमारे घर में मेरे वालिद की वो जो 30 साल पुरानी नसीहत थी, 30-35 साल हो गए, उसको आज तक मेंटेन किया हुआ आपने. उसको मेंटेन किया है ना. हमने हमारे बहुत एक्सपेंस बढ़ाए, एक नॉर्मल लेवल पे चलते हैं. आप बिलीव करोगे हालात ऊपर नीचे होते हैं, हमारी फैमिली में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नॉर्मल चीज़ें वो चलते हैं, ना हाई फाई हैं ना लो. हाँ एक काम ज़रूर किया, बच्चों को अच्छी तालीम दी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. जैसे मेरे बच्चे कभी कहते थे पापा ये चीज़ करना है, इसके पैसे 10,000 रुपये लग रहे हैं, मैं मना कर दूँ कि पापा ये 5,000 की बुक लेनी है, तो मैं कहूँ लो. बोले पापा आपने उसका मना कर दिया. मैंने कहा इससे आपका फ्यूचर है. क्या बात है, खर्च वहाँ करना है जहाँ इसका फ़ायदा आपकी ज़ात ये को मैंने है. अपने वालिद से सीखा. आहा. मेरे वालिद साहब ने बहुत समझ लें, बहुत ही उससे अपनी लाइफ गुजारी, बहुत सादा और सिंपल. वो उस वक्त आपको पता है XB बस चलती थी, तो मेरे वालिद साहब कहते थे मेरे लिए XB का डंडा है. क्या बात. बोले ये पैसे वाले हैं, बोलते थे मेरे बेटे हैं ना, इसके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी में XB का डंडा है. मेरे अब्बा ने अयाशी क्या की, जब थोड़े स्टेबल हुए ना मेरे अब्बा, तो मेरे अब्बा ने हमारे अयाशी की. हमारे अब्बा कभी कभी रिक्शे में जाते थे, बोले ये मेरी अयाशी है. क्या बात है. तो ये जो उन्होंने कहा अपनी आदतें खराब लाइफ स्टाइल म्याना रवि रखो लाइफ में, ताकि हालात तुम्हारे अप डाउन उससे फ़र्क ना. कोई भरोसा नहीं है हवा किस वक्त तेज़ चल जाए. तो अगर आपने म्याना रवि और अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल्ड रखा है, जिसे कहते हैं कंट्रोल लाइफ स्टाइल, जहाँ आपने प्रॉपर खर्च करना है वहाँ ज़रूर खर्च करें, अल्लाह ताला ने आपको दिया है. लेकिन इसराफ का तो हमें दीन में भी मना किया गया है. शोबाजी जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, दिखावा, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना हम सबको. और जिस अंदाज से जिन बच्चों की तरबियत अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा हुआ है, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल रखते हुए. और हमेशा जब भी आरिफ जवा साहब से भी मुलाकात होती थी, बड़े बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े नॉर्मल अंदाज में मैंने उनको देखा है हमेशा की तरह. बिल्कुल नदीम जीवा भी, और इनकी अपनी फैमिली ट्रेडिशन है ये, और इस ट्रेडिशन को इसी तरीके से बरकरार भी रखेंगे. बड़ी मैं कहूँगा ईमान अफरोज़ गुफ्तगू चल रही है कि किस तरह से एक लाइफ स्टाइल को बंदा मेंटेन कर सकता है और जो फॉर एवर भी रहती है. हमारे साथ रहिएगा. वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद मैं वापस आता हूँ और नदीम जीवा से ये खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान. माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन.
एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप, 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है. Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक. For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. बहुत इंतजार के बाद अब आ गया है स्किम्ड मिल्क पाउडर. इसे हासिल किया गया है बगैर चिकनाहट और खालिस गाय के दूध से. 34% प्रोटीन प्रोसेसिंग के दौरान हम टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है. ये एक स्पेशल और डिमांडेड प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट ऑफ अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान. माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद नाज़रीन, रहमत है मेहमान के सेगमेंट में. और नदीम जीवा साहब से इनकी ज़ाती ज़िंदगी, इनके वालिद साहब की वसीयत और मरहूम आरिफ जीवा साहब के साथ इनके वो शब व रोज़ जिससे बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिला. और हम भी हमेशा सीखते रहे जब भी हमारे मेंटोर की तरह थे वो, जब भी उनसे मिलते रहे. सर, फैमिली में एक और चीज़, मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि एक सोशल वर्क का एलिमेंट हमेशा से शामिल रहा. आरिफ भाई में भी था, आप में भी था. पहले बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं. खुद आरिफ भाई भी जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI रहे और पाकिस्तान मेमन जमात के सदर भी रहे. आपसे मैं बात करूंगा आबाद के हवाले से, और आबाद के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस चेयरमैन रहे आप आबाद के. किस तरह से बिल्डिंग इंडस्ट्री जिस तेज़ी से बूम कर रही है, और पिछले 8, 10, 12 सालों में अगर मैं देखूं तो एक रैपिड चेंज आया है, जो मेरा ख्याल है कि इतना तेज़ चेंज, हमने लॉबीज़ देखी, हमने एमिनिटीज़ देखी, और अब हाई राइज तो हो ही गया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एमिनिटीज़ का आ गया. यानी कि एक दौड़ लग गई है, एक हेल्दी कंपटीशन जो है ना, कि आप कस्टमर को, यानी कि बिल्डर ने सिखा दिया है कि पहले जाके पूछो कि एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं आप. मतलब कि एक ज़माना था जब एमिनिटीज़ की कदर नहीं थी, वक्त पर कब्ज़ा एक भरपूर ज़माना समझा जाता था किसी भी, लेकिन अब एमिनिटीज़ का लेविश 5 स्टार लॉबी, एलिवेटर्स, ये सब चीज़ें अब कस्टमर की डिमांड में शामिल हो गई हैं. ये जो तेज़ी से चेंज आया, मैं चाहूँगा कि इस पर, और इसके बाद गवर्नमेंट का बिल्डर इस इंडस्ट्री के साथ, बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ जो रवैया है, मे बी के इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले ये जो रैपिड चेंज आया है, इसको कैसे देख रहे हैं एज एन बिल्डर? अल्ताफ़ भाई, ये रैपिड चेंज जो है ये बहुत अच्छा चेंज है. मैं इस हवाले से इस चेंज को इसलिए कहूँगा कि देखें, अब हमारी जनरेशन, नई जनरेशन आ रही है. बिल्कुल. देखें, अब बच्चे, आप, हम सब डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, होटल में जाते हैं, अपार्टमेंट में भी रुकते हैं, वो वहाँ से चीज़ें भी देखते हैं. और हमारे माशाल्लाह बहुत से जो रेनोवेट बिल्डर हैं वो इन चीज़ों को अडॉप्ट भी करते हैं. और अब जो क्लाइंट आता है वो कहता है कि यार आपकी एमिनिटीज़ क्या चीज़ है. देखिए, अब लोगों के अंदर फिटनेस का भी एक शौक़ पैदा हुआ है. बिल्कुल सही. इसका ही बहुत आंसर है. लोग चाहते हैं कि यार अब देखें, अब वो ख़त्म हो गया अल्ताफ़ भाई कि मेरे या और आप जो नई जनरेशन है, जो नई लड़की है, वो घर में बैठ के सिर्फ खाना बनाएगी, उसको भी बाहर आउटिंग चाहिए. और मैं कहूँ बहुत ज़रूरी है. आप अगर सारा दिन घर में रहते हो, मैं आपको इसकी मिसाल छोटी इस तरह दूंगा कि ये मैं 4-5 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ. देखिए, इंसान एग्जाम्पल जब खुद बीतता है ना तो पता लगता है. कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है. बिल्कुल सही. वो कहते हैं ना, तकलीफ उंगली में, आप अरे यार कुछ नहीं, जिसको होती है उसको पूछा. हुआ ये, एक दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैं आज इस संडे जो है ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रहना है, मुझे रेस्ट करना है, कहीं नहीं जाना. सही. बोला अच्छा चलो ठीक है. बोले कहीं नहीं जाएंगे. मैंने कहा नहीं, आज मेरा रेस्ट का मूड है. तो हुआ ये, जब शाम हुई तो मैंने कहा यार, मैं जो है आज सारा दिन घर में बैठा हूँ, तो मुझे जो है घर काटने को दौड़ रहा है. मैंने शाम को यानी 7-8 बजे मैंने कहा वाइफ को, बोले नहीं आपने तो मना किया था. मैंने कहा नहीं, कहीं बाहर जाते हैं. तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमें हमारी जो घर की औरतें हैं उनको भी बाहर लेके जाना चाहिए. जहन खुलता है. उसके बाद से आप बिलीव करोगे कि मेरी वाइफ जब मुझे बोलती है ना कि कहीं जाना, मैं कहता हूँ चलो.
وجہ اس کی یہ کہ پورا ہفتہ جو ہے نا گھر میں ان کا دماغ ماؤس ہو جاتا ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھو نا ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, گھر کی عورت کا سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہے. تو یہ جو اب چیزیں آئی ہیں نا, ایمینٹیز, یہ جو لائف اسٹائل چینج ہوا ہے, لوگ اب سوشل میڈیا یہ اس نے بڑا وہ ڈالا ہے. جی جی. آپ دیکھیں اب آپ کو سوشل میڈیا وہ آپ کو چھوٹی ایج میں سکھاتا ہے کہ آپ کو فٹنس کیا کرنی ہے, آپ کو فٹنس کے کیا مطلب ہے. اچھا پھر وہ فیملیز بھی کہتی ہیں نہیں ایسی جگہ گھر لو جہاں پر ایمینٹیز بھی ہوں, جہاں پر جم بھی ہو, پول بھی ہو اور دوسری چیزوں. اب سیکنڈ بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ کی کہاں تک ہے. دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا جو پرابلم کراچی کے اندر جو پرابلم آتا ہے نا, ڈپارٹمنٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے. حالانکہ یہاں اچھے لوگ کام کرنے والے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں الطاف بھائی کہیں بھی آپ چلے جاؤ, ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بلڈرز میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, اچھا کام کرنے والے بھی ہیں اور خراب کام کرنے والے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اچھے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی غلطیاں جو دوسروں کو بھی بھگتنی پڑتی. لیکن یہ جو ابھی آپ دیکھو گے الطاف بھائی کہ پورا پاکستان, پہلے کراچی چیختا تھا کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری 70 لوگوں کو پالتی ہے, 70 انڈسٹری کو چلاتی ہے. آج پنجاب میں ابھی ایف سی سی آئی کے تنویر صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی, آپ کو یاد ہوگا, اپنے نظر سے بھی گزری ہوگی. انہوں نے بھی کہا پہلے صرف ہمارے چیئرمین کہتے تھے, ہمارے پیٹرن ان چیف کا صاحب کہتے تھے, محسن شیخانی صاحب. اب پورے پاکستان سے آواز اٹھ رہی کہ بھائی اس انڈسٹری کو چلاؤ ورنہ سب جگہ پٹھا بیٹھ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی ہے, گورنمنٹ اس کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے اس انڈسٹری کو, اور کام ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے ہمارے جو میں لاسٹ ٹائم 1 سال جب میں وائس چیئرمین تھا تو ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ایک بڑی وہ بات کی. میں نے کہا ڈار صاحب یہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا, فائنینس منسٹر اس کے لیے فادر کا درجہ رکھتا ہے. ایسا ہی ہے. میں نے کہا آپ ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھو گے, تو میں نے کہا وہ میرے فادر جس دن میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تو میں یوں چوڑا ہو جاتا تھا کہ میں نے کہا جب میرے فادر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں وہ فیل ابھی بھی کرتا ہوں, یاد آتا ہے مجھے جب وہ یوں رکھتے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. میں نے کہا سر آپ بزنس کمیونٹی کے فادر ہیں, اور ہمیں آپ سے ملنے کے لیے ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے, بلکہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ خود آ کے ملیں. کیونکہ میں نے کہا ان کو ایک بات میں نے اور ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر اب چھوڑ دیں روٹی کپڑا مکان دینا, پولیٹیشین کا کام نہیں. پولیٹیشین کا کام ہے پالیسی بنانا. روٹی کپڑا مکان یہ بزنس مین دے دے گا. آپ ان کو تھوڑا اسپیس تو دو, ٹائم دو. آپ باہر سے لوگوں کو کارپیٹ بچھاتے ہو, آؤ انویسٹمنٹ کرو. ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انویسٹمنٹ بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا ہمیں, اگر میں کہتا ہوں ہمیں 100% نہیں اگر 50% بھی سپورٹ ملے نا, آپ یقین کرو کہ یہ ملک میں بہت کام ہے, بہت پیشن ہے. ہماری یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے, یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے, کام کرنے کا ٹیلنٹ ہے, بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا. آپ کے سامنے ایسے ہماری میمن کمیونٹی میں ایسے بچے ہیں جو بیچارے فائنینس کی وجہ سے, یہ تو ہماری بزنس ماشاء اللہ فیڈریشن, ابھی آپ کے پاس شبیر صاحب بھی آئے تھے, بہت محنت کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. اور ان کی میں ایک بات کو سیکنڈ کروں گا جو آپ کے اس میں انہوں نے بات کی کہ ہماری میمن کمیونٹی کو ڈونیٹ کرے زیادہ سے زیادہ, بہت ضروری ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری میں اس بات میں ایک اور ایڈ کروں گا, ایک تو یہ کام کریں ہم جتنے بھی کمیونٹی والے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا اسٹاف, وہ میمن ہو جو بھی XYZ, میں کہتا ہوں اگر آپ کسی کے پاس چلے جاؤ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا جو اسٹاف اتنا زیادہ خوشحال ہوگا. آپ اتنے پیسے دوسری جگہ ڈونیٹ کر رہے ہو, کم از کم ان کو. اچھا الطاف بھائی سب سے بڑا ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا مثال کے طور پہ بلڈنگ کا چوکیدار ہے یا ہمارا ڈرائیور ہے یا ہماری میڈ ہے, اس کو آپ 10,000 نہیں دو گے, بولو کہ نہیں اس کی عادت خراب ہو جائے گی. یار ان کی عادت خراب کرو نا. صحیح بات ہے, صحیح بات. عادت خراب کرو نا, اس کا لائف اسٹائل بہتر کرنا ہمارا فرض ہے. اس کا لائف اسٹائل بہتر کرنا ہمارا فرض ہے. ہم یقین کریں گے, ہم رمضان میں اگر وہ ایکسٹرا کام کرتے نا تو ان کو پیسے بھی کس میں دیتے ہیں, زکوٰۃ میں سے. حالانکہ زکوٰۃ سے نہیں بنتا ان کا, ان کی محنت کا الگ ہے اور زکوٰۃ تو آپ ایک الگ سے دیتے ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اسی میں سے رمضان میں ایکسٹرا کام کرایا, بولے اس کو زکوٰۃ میں سے دے دو. یہ بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ. کیا بات ہے, بہت خوب. میں کہتا ہوں جو شبیر بھائی نے بات کی, میں اس کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں. اور ہمیں جتنے بھی ہمارے لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, آج سفید پوش بہت پھنسا ہوا ہے, بہت زیادہ بہت مشکل میں, ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آتا ہے, یہ میں اکثر میں یہ کوڈ کرتا ہوں الفاظ, کہ ہمارا اسٹاف کا بندہ آتا ہے, کہتا ہے الطاف بھائی 10,000 روپے چاہیے, آپ نے دیے 10,000 روپے. 2 مہینے بعد آتا ہے الطاف بھائی 5,000 اور چاہیے, تو آپ اس کو بولتے ہو ابھی تو تجھے 10,000 روپے دیے تھے, پھر 5,000 روپے چاہیے. یہی چیز جب ندیم جیوا آپ کو فون کرتا ہے
اور کہتا ہے الطاف بھائی लाख रुपए एक जगह देने और मैंने दे दिए 2 लाख आप के नाम के लिखे हैं तो ज़कात के लाख रुपए भेज देना. वही स्टाफ के थ्रू आप चेक कटवाते हो 1 लाख रुपए का, उसको बोलते हो वहाँ जाके नदीम जीवा को दे करा. अब सोचो उसको कितनी, वो कहेगा मुझे 5,000 नहीं दिए और वहाँ लाख रुपए चले गए. तो इस पे भी हमें सबको गौर करना चाहिए कि यार जो हमारे काम करते हैं वर्कर जो है, ये इस वक्त जो बड़ा प्रॉब्लम है, आप 30, 40, 50 हज़ार में गुजारा बहुत मुश्किल है, उनका हमें भरपूर साथ देना चाहिए. ये 1-2 साल बहुत ज़्यादा सख्त है. आप ये देख लो पिछले 10 सालों में हुआ ये, उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई जिस हिसाब से अखराजात बढ़ गए, जितने अखराजात बढ़ गए पता नहीं अल्लाह इनके चलाता है किस तरह खर्चे. ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है ना, ये समझ लें रमज़ान रखा हुआ है, अब बकरा ईद आती तो गोश्त का सिस्टम रखा हुआ है, राशन मिल जाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे ही चला रहा है. हाँ, क्या बात है. मैंने कहा ना, जब आप किसी ख़ानदानी आदमी से मिलते हैं तो आपको ऐसी ही चीज़ों का पता चलता है, किस तरह से इनके वालिद मोहतरम और फिर मोहतरम आरिफ जीवा साहब की सरपरस्ती क्या बातें हो रही हैं. ये बहुत कम बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि आपके ज़ेर सरपरस्ती आपका ऑफिस स्टाफ सबसे पहले हकदार है, आपके पड़ोस आपके रिश्तेदार सबसे पहले हकदार हैं. हम कहाँ ढूंढने जा रहे हैं ऐसे इदारों को जिनके पास ऑलरेडी नो डाउट उनको भी, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अरबों रुपया मौजूद है. जो आपके ज़ेर सरपरस्ती लोग हैं उन पर थोड़ा सा रहम करना होगा. और सदक़ात का भी जिक्र हुआ था गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं आ रहा. उस सदक़ात में कहा कि सदक़ा ढूंढने के लिए हम गदागर ढूंढ रहे होते हैं, पेशावर भिखारी ढूंढ रहे होते हैं. अरे भाई, आप यहाँ से पेट्रोल भरा रहे हो 200-500 उसको और दे दो, ज़्यादा दे दो. आप जिससे फूड पांडा वाला आपको डिलीवरी करने के लिए आया, कोई और डिलीवरी करने के लिए आया, उसको 100-200-500 रुपये दे दो. किसी वेटर के साथ आपने खाना खाया, आप उसको 500 रुपये अपने मान लो कि कुछ लोगों ने तो कहा कि हमने तो जितना खाना खाना है उसका 10% हमें टिप के तौर पे उसे देना ही देना है. ऐसे चेंज आएगा और ऐसे उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगा. इसी अंदाज से हमें आगे बढ़ना होगा. और मुझे बहुत कुछ याद आ गया जो है बात करते हुए, लेकिन नो डाउट क्योंकि वक्त हमेशा कम होता है तो मैं सीधा बातें करता हूँ. पाकिस्तान मेमन जमात अल्हम्दुलिल्लाह छोटी जमात लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जिस अंदाज से गुज़िश्ता 8-10-1-1.5 दहाई मैं और क्योंकि मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ पाकिस्तान मेमन जमात से, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि इतनी छोटी जमात लेकिन इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड जमात है कि यहाँ पर लोग जो है कई चीज़ों में दिगर तमाम मेमन कम्युनिटी से मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ही काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे देखते हैं? और आप क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इस वक्त भी आरिफ भाई भी प्रेसिडेंट के अहदे पर रहे थे, तो कैसे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जमात की इस कारकर्दगी को कैसे देखते हैं सर? अल्ताफ़ भाई, जब शुरू में जमात जाना शुरू किया, सबसे पहले मेरी हमेशा से, मैं जब आबाद में भी था तो सबसे पहले मैंने एज अ मेंबर वहाँ ज्वाइन किया कमेटी के अंदर. फिर मैं कन्वीनियर और दूसरे चीज़ों में वाइस चेयरमैन बना. मैं हमेशा नीचे से मैं ग्रेजुअली चलता हूँ, मैं कभी ऊपर से नहीं, समझ रहा हूँ, मेरी नहीं आता, क्योंकि जब तक आप नीचे नहीं बैठते तो आपको नीचे के मसाइल पता नहीं लगते. सबसे पहले हुआ ये कि जब मैं नीचे मैनेजिंग कमेटी में आया, उसके बाद जब मैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना. अल्ताफ़ भाई, हमारी आपको जमात पता है सबसे ज़्यादा PhD हमारी जमात के अंदर है, पाकिस्तान मेमन जमात के अंदर. बिल्कुल, एजुकेशन का सिस्टम इतना मजबूत है हमारी जमात के अंदर. और मैं आपको बड़ा फ़ख्रिया बताता हूँ कि हर संडे, एवरी संडे हमारी जमात में मीटिंग होती है. एवरी संडे हमारे मसले उसी दिन रिजॉल्व होते हैं, सेम डे. ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद होगा, 10 दिन बाद होगा. जो भी कोई यानी घर मदद आएगा, जो भी जितनी भी दरख्वास्तें हैं, जितनी भी डील हो जाती है उसी दिन, वो डील हो जाएंगी, फैसला हो जाता है. अगर किसी ने घर का जो भी उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में 2 होते हैं. मैं, आप बिलीव करोगे, मैं जब घर की ये जो वो आती थी हमारे पास एप्लीकेशन आती, मैं घर की इंक्वायरी करने खुद गया हूँ. मैं 2 साल तक मैं घरों पे जाता था इंक्वायरी करने के लिए. उसमें आप बिलीव करोगे ऐसा होता था. इसमें जो हमारे एक वो आसिफ भाई थे, बहुत सख्त आदमी थे ना, बहुत सख्त इंक्वायरी करते थे. तो एक दफ़ा हम एक घर पे गए तो उन्होंने कहा यार इसके घर में तो ये भी है. मैंने उसकी 2 बेटियां थी और ये लोग रहते थे लियारी की तरफ. उसका कंसर्न एक ही था कि यार मेरी बेटियां जब नीचे जाती हैं ना तो ये मोहल्ला सही नहीं है. तो मैंने माहौल सही नहीं. मैंने रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी साहब, मैंने कहा भाई इसको अल्लाह का वास्ता इसको घर दिला के दो, इसका अप्रूव करो. मैंने कहा ये बच्चियों की तरफ, मैंने कहा मेरी भी बेटी है, मुझे खुद परेशानी हुई. तो अल्ताफ़ भाई, ये जो हमारे अंदर ये किस तरह आया, मेरे वालिद साहब जो है ना, शुरू से हमारे वालिद साहब जो है वो जमात में जो बच्चियाँ घर बैठ जाती ना, तो मेरे वालिद साहब उस पर काम करते थे, मसालियती कमेटी. और मुझे वो उसमें बहुत माशाल्लाह मेरे वालिद साहब एक्सपर्ट थे. आप बिलीव करोगे मुझे भी साथ लेके जाते. उससे मेरे अंदर वो एक बर्दाश्त भी आया और तहम्मुल भी आया. एक दफ़ा मुझे याद है, एक घर की 2 बच्चियाँ घर पे बैठ गई. 2-3 दिन हम गए, तीसरे दिन मुझे बोलते हैं, हम रोज़ गाड़ी नहीं लेके जाते थे, मुझे बोला कल गाड़ी लेके आना तू.
تو اپنے ہمیں جو ہے نا وہ 2 بچوں کو گھر چھوڑنے جا رہا ہے. میں نے کہا ابا ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے. بولے نہیں آج گھر پہ چھوڑ کے آئیں گے ہم. کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے. گئے ہمارا ابا. اچھا یہ ذرا مجھے بھوک لگ رہی ہے, ذرا میرے لیے انڈا بناؤ. یہ میرا ابا بہت ماحول میں بیٹھ جاتے تھے. اور مجھے کیا بولا بس آپ ایک کام کر ندیم, تو اتر اور گاڑی اسٹارٹ کر. میں نے کہا پپا ابھی کچھ نہیں. بولا بس تو اسٹارٹ کر, میں ان کو لے کے اتر رہا ہوں. اور آپ بلیو کرو گے 10 منٹ کے اندر وہ دونوں بیٹیوں کو لے کر آئے اور ہم نے گھر چھوڑا ہے. ارے کیا بات. تو وہ اس سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد عارف بھائی انٹر ہوئے, پھر ہم نے ایک وہ سلسلہ شروع ہوا. تو ابھی تک جماعت میں ہم ٹچ میں رہتے ہیں, کام میں. اس سے اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں, ہماری جماعت میں ایک بہت زبردست انیشیٹ لیا گیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے, جب میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ہماری جماعتوں میں جو بچوں کو ہم جیسے سرکاری اسکول میں ادھر ادھر وہ کرتے ہیں, تو ایک انیشیٹ لیا جائے کہ کسی ایک بچے کو اچھے اسکول میں یا بچی کو ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو. جیسے ابھی حبیب میں اگر بچی چلی جاتی ہے, اس کو آپ کو پتہ ہے اتنا اس کی بیس مضبوط ہو جاتی ہے, اتنی مضبوط ہو جاتی ہے, اور اس کو وہاں جاب مل جاتی ہے اور دینے والے بن جائے. اللہ کا شکر ہے وہ انیشیٹ لیا, ایک بچے کو اچھی اسکول میں ڈالا, آج وہ ماشاءاللہ ویل سیٹ ہے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے جماعت میں ہماری. ماشاءاللہ جیسے آپ نے جماعت کا ذکر کیا, آپ بلیو کریں گے اگر کوئی جماعت میں ایسا ہے جو نہ بچوں کی ایجوکیشن کرا سکتا ہے, ایون یہ تک کہ اگر وین کی فیس نہیں دیتا, وین کی فیس تک جماعت دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جماعت ہمارے لیے شیلٹرز ہیں, جماعت شیلٹر ہیں. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمیں ہماری جماعتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم باہر زیادہ پیسے دیتے ہیں, ہماری جماعت کو زیادہ پیسے دینا چاہیے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت آپ کو کال کرے, یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنی ذمہ داری, کل ہماری پکڑ ہوگی. کل اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, اور ہماری جماعت کا کوئی ایسا, آپ یقین کریں گے کبھی کبھی ایک دفعہ میں اور قصہ سناتا ہوں کو مزیدار. ایک دفعہ ہم ایک گھر کی انکوائری کرنے گئے. جی تو انکوائری کرنے گئے تو ہسبینڈ کو جو ہے وہ کینسر, ہاتھ اس کا خراب, اور وائف بیمار. بیٹی کو طلاق کیوں ہو گئی؟ ان کو گھر کی انہوں نے وہ اپلیکیشن ڈالی تھی. بیٹی کو طلاق کیوں ہو گئی؟ بیٹی کو طلاق, اس کا کزن تھا, طلاق اس لیے ہو گئی کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی, فون پہ اس نے اس کو طلاق دے دی اس بچی کو. ہم 3 دن لیٹ گئے اس کے گھر پہ انکوائری کرنے کے لیے. میں نے, آپ بلیو کرو گے, جب میں اترا تو میری آنکھ میں آنسو ہو کر میں نے کہا کہ یار آصف بھائی 3 دن لیٹ ہو, یہ 3 دن انہوں نے دکھ کرب میں گزارے کہ ہمارا اپروو ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور یہ جب آئیں گے تو کیا بات ہوگی. تو جماعت میں جو میں کہتا ہوں, جو بھی جماعت سے کنیکٹ ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, یہ ٹائم دیتے ہیں, سب سے الطاف بھائی مین چیز ہے صحیح بات ہے, وقت نکالنا. صحیح بات. میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن جو ہمارے بہت سے جیسے میرے بھائی گئے, بڑے پریزیڈنٹ رہے, آج ہمارے طارق چھاپڑا صاحب پریزیڈنٹ ہے. سب سے مین قیمتی ہے آپ کا وقت. آپ الطاف بھائی دیکھیں, آپ اس کو شاید سیکنڈ کریں گے, ہم جب یہ سب کام کرنے نکلتے ہیں نا, ہماری فیملیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں, ہماری فیملی کے ہمارے ایونٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں آؤں گا, آپ لوگ چلے جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ میں, آپ بلیو کرو گے الطاف بھائی, آپ کو میں کیوں پسند کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے پوری میمن کمیونٹی کو کور کرتے ہیں. کوشش کرتا ہوں پوری, اور پوری کمیونٹی کے آپ سمجھ لیں تقریباً تمام لوگوں کو آپ جانتے ہیں. بالکل. اگر آپ اس سے ملے نہیں تو بھی آپ اس کو جانتے ہیں. یہ آپ کی کوالٹی ہے, کیونکہ آپ سب کے بارے میں اپنی رپورٹ رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جماعت کے لوگوں کو کام کرنے چاہیے, آگے بڑھ کے والنٹری کام کرنے چاہیے, اور جماعت میں بچوں کو بھی انوالو کرنا چاہیے, بچوں کو وہ کرنا چاہیے. اور جیسے آپ کام کرتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سجیشن دی, میں نے کہا بھائی یہ جو جماعت میں ہمارے جو ایونٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن ایونٹ ہوتا ہے, تو میں نے کہا اس میں یہ کرو کہ آپ اناؤنس کراؤ. یہ نہیں ہو کہ ندیم کا یا عارف بھائی کا یا طارق چھاپڑا صاحب کا بچہ آگے ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے. ہم نے اس میں پورا جماعت میں وہ اناؤنس کروایا کہ جس کو بھی اس پلیٹ فارم پہ آنا ہے, اینکر بننا ہے, اناؤنسمنٹ کرنی ہے, وہ اپنا پورٹ فولیو جمع کرائے, ہم ان کو والنٹری لیں گے. کیا بات ہے. اور دیکھیں الطاف بھائی, مائک پکڑنا جو ہے نا, آپ نے فرسٹ ٹائم پکڑا ہوگا, بہت بڑا آرٹ ہے, کتنا مشکل ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا, بچوں کو بولنا نہیں آتا. کانفیڈنس. اور یہ وہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں جس میں ہم کانفیڈنس دے سکتے ہیں. اس سے بڑا کیا کانفیڈنس, اس سے بڑا کیا پلیٹ فارم. آپ کا گھر جو کانفیڈنس دے گا نا, وہ کوئی نہیں دے گا. کیا بات, کیا بات. اور مائک پکڑانا چاہیے ہمیں, بچوں کو بولنا آنا چاہیے بچوں کو. آج جتنے بھی یہ ہمارے جو ماشاءاللہ کیمرہ مین کھڑے ہیں, کانفیڈنس کیسا آتا ہے؟ کانفیڈنس کام کر کے آتا ہے, غلطی کر کے آتا ہے. کوئی شک کی بات نہیں, کوئی شک کی بات نہیں. اور میں نے کہا نا کہ آج کی گفتگو میں ہمارے لیے یہ وقت جو ہے نا بڑا کم لگ رہا ہے مجھے, کہ ہم اس وقت کی سوئی کو کیسے تھام سکتے ہیں. لیکن جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ان باتوں کو گھٹی سے باندھنا ہوگا. جہاں بات ہوئی جماعت کی, اور جماعت کے لیے چنے کے لوگوں کی, اس میں کوئی
کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ وقت تو دینا پڑتا ہے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے. اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جماعت کے اندر, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, اس نیک کام کے لیے اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ سمجھ لیا, اور آج آپ خوش نصیب ہیں اور کچھ مخصوص لوگوں میں سے ہیں. تو اس کام کو اسی طریقے سے جاری رکھیے گا. جو لوگ بھی جماعت یا کسی بھی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں, آنریڈی وابستہ ہیں, وہ اسی طرح سے اپنے کاموں کو جاری رکھیں. عارف بھائی, ندیم بھائی, آخر میں ان دی اینڈ جس طرح سے آپ کی جرنی, جس طرح سے آپ کی ایک تربیت, جس طرح سے ایک آپ کا اتار چڑھاؤ, جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھیں, اسی طریقے سے میمن ٹی وی بھی اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں کاوشیں کرتا رہتا ہے کمیونٹی کے اندر, بلڈرز کمیونٹی کے اندر, تاجر برادری کے اندر کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا ہے. علی گوڈل وائبرنٹ ہمارے سی ای او جو ہیں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہی رہتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس کوششوں اور کاوشوں کو؟ الطاف بھائی, علی گوڈل بھائی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم تو پرانے ان سے کنیکٹ ہیں نا, ابھی تو یہاں بہت لوگ آتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. ہم تو اس وقت سے ان سے کنیکٹ ہیں جب یہ اسٹرگل کر رہے تھے, یہ جماعتوں میں جاتے تھے. یہ میں وہی بات کہوں گا, جو علی گوڈل کی جو محنت ہے نا, جو اسٹرگل ہے, وہ آسان نہیں کی اس نے بہت محنت کی ہے. اور آپ بلیو کرو گے, ایک دفعہ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا علی بھائی تھوڑا ریسٹ کیا. یہ آپ کو یاد ہے نا, وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ نیند جو ہے نا, یہ بدلے لیتی ہے. تو اس بندے نے ایک دن میں 2-3 ایونٹ کور کرے. اچھا, دوسرا یہ کہ صرف کور نہیں کیے, اس پہ پوری جان لگاتے ہیں. تو آپ بلیو کرو کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو اس نے محنت کی ہے نا, اور دیکھیں آپ بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں الطاف بھائی, آپ بھی ان کے ساتھ جڑے. اب ہوا یہ اتفاق سے, انہوں نے مجھے صبح میسج کیا, میں نے ان کو مبارکباد دی, میں نے کہا بھائی میرے سلام دینا. بولا آج آپ نے رات کو آنا ہے. اب میں سوچو, میں اپنے آپ کو ایک نصیب دار سمجھتا ہوں کہ مدینے سے پیغام آیا ہے. بے شک میرے لیے اگر کوئی مدینے سے کوئی فون بھی اگر ہو جاتا, میں کہتا ہوں یار اس فضا میں اپنا نام گونج گیا, تو کیا بات ہے, قبولیت کی گھڑی. تو علی یہ جو میمن ٹی وی کام کر رہا ہے, بہت زبردست کام کر رہا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جو 3-4 سال میں خود کو منوایا ہے, تو یہ آسان نہیں ہے. اس میں ان کی بہت محنت, بہت اسٹرگل ہے. اور آخری میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا ماں باپ کے حوالے سے, کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں, ہمارے تو چلے گئے. میں اپنی والدہ سے روز, پہلے میں الگ رہتا ہوں, شروع سے میرے والد کا ایک ہی فارمولہ تھا کہ وہ جو جاوید ہے نا, جو ڈیفرنٹ ٹائم ہے, وہ ساتھ رہے گا, باقی نہ عارف بھائی نہ مجھے, شادی بھی بولا الگ رہنا. میں جب آفس ہوتا تھا تو میری والدہ دوسرے بلاک میں رہتی ہے, تو میں پہلے اپنی والدہ سے ملتا تھا, پھر میں آفس جاتا تھا. یہ میری روٹین تھی. اور عارف بھائی کی روٹین ہے کہ عارف بھائی بھی دور رہتے تھے, تو ان کا فکس ٹائم تھا 7 بجے. اگر 7 بجے فون نہیں آیا تو امی 7:30 پونے 8 بجے فون کر. یہ کبھی شادی نات ہوتا تھا, سمجھ رہا ہوں کہ عارف تجھے فون نہ آئیو, تو بولے ممی آؤں تھوڑا بھولی ہوئی اس. تو بھولنا تو مشکل, یعنی بہت ہی کم. تو میں یہ میسج ضرور دوں گا الطاف بھائی, جن کے ماں باپ حیات ہیں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم بولتے ہیں کل بیٹھیں گے, کل ہماری آتی نہیں, اور وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ واپس نہیں آتے کبھی. میں ریگولر اپنی امی کے پاس جاتا ہوں نا, جمعے کو میرا روٹین ہے, تو امی کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, امی وقت کم گزار آپ کے ساتھ. تو یہ میں کہوں گا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کے ترلے کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. یہ نہیں ممی میں آ رہا ہوں, ممی میں جا رہا ہوں, السلام علیکم, وعلیکم السلام. ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ کریں, اچھی یادیں بنائیں ان کے ساتھ. ورنہ میری طرح ہوگا, میں تو الحمدللہ کوئی سنڈے کو بھی, میں اپنی سنڈے کو جب میں نماز پڑھنے ہوتا تھا ظہر کی, تو میری والدہ ڈائننگ ٹیبل پہ میرا انتظار کرتی تھی. تو وہ ان کی روز کی روٹین تھی, روز میرے لیے وہ, میں بنانے بہت شوق سے کھاتا ہوں, تو میرے لیے روز بنانا منگا کے رکھتی تھی, اور چاکلیٹ مجھے کچھ نہ کچھ دیتی نہیں مجھے. تو وہ جو مجھے یادیں ہیں میری, تو میں چاہتا ہوں وہ سب کی یادیں وہ ڈیولپ ہوں, اور ماں باپ فیملی کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزاریں. جن کے حیات ہیں, میں سب کو ایک ہی میسج دیتا ہوں, اور جن کے چلے گئے ان کے سالے صاحب کے لیے میں, وہ میرا بیٹے نے ایک دن مجھ سے سوال پوچھا, قبرستان سے نکل رہے تھے, میں نے کہا چلو ایسی والدہ کی بات, تو اس نے بولا والد کو میرے ہو گئے تھے سمجھ لو اس وقت 18 سال ہوں گے, اور والدہ کو سال بھر ہو گئے. اس نے میرے کندھے بات بولا, پاپا دادا یاد آتے ہیں؟ میں نے کہا دادا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میں نے کہا ماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں نے کہا بھولتا ہی نہیں ہو کسی وقت. میں نے کہا کوئی لمحہ نہیں بھولتا. تو الطاف بھائی, ماں باپ کی ہم قدر کریں, ان کو وقت دیں, اور جتنا بھی کوالٹی, میں کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دینا ہوگا, اور جلد دیں, کہیں وقت گزر نہ جائے. اور وقت گزر گیا تو پھر تشنگی رہ جائے گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ملامت بھی رہے, اپنے آپ کو ہم معاف نہ کر پائیں. تو بہتر ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم گزاریں, اور اس ٹائم کو انجوائے کریں, اور اپنی
याददाश्त में इसको तहरीर करते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में बहुत सारी सीखें जो है हमें मिली हैं, और वी होप सो कि हम जब भी मौका मिला नदीम भाई को बुलाते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। प्रोग्राम कमोपेश हमारी ट्रांसमिशन का अख्ताम हो गया है। 2 अशार के लिए मैं ज़ोया के बाद फिर गुजारिश करूँगा हमारे जो है मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई, रमज़ान का भी कमोपेश अख्ताम ही हो गया, मेरे ख्याल है अगर कुछ अलविदाई कलमात के साथ आगाज़ हो, अब अलविदा के कुछ प्रोग्राम भी हम निकालें ताकि जो है रमज़ान के इस बाबरकत महीने को हम अलविदा करते चले। अच्छा अल्ताफ़ भाई, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इस दफ़ा तो नहीं करके आया, तो लास्ट टाइम मैंने अली भाई को कहा था मैं नात पढ़ूंगा, तो मैं तैयारी करके आया, तो टाइम इतना शॉर्ट हो गया मैं नहीं पढ़ पाया, तो ये नेक्स्ट में ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा रमज़ान, फुरक़ते हिज्र फुरक़त ने मारा, कुल्फ़ते हिज्र फुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, इसियां में ही दिल कटे हैं, हाय गफलत में तुझको गुज़ारा, हाय गफलत में तुझको गुज़ारा, अलवदा अलवदा रमज़ान। और वास्ता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, अलवदा अलवदा रमज़ान। और जब गुज़र जाएंगे माह 11, जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलवदा अलवदा रमज़ान। और साले आइंदा शाहे हरम तुम, साले आइंदा शाहे हरम तुम, करना
کار پر یہ کرم تو کرنا بدکار پر یہ کرم تو تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا، تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا، تم مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان.